السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت، اراکین انتظامیہ اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، کافی دیر سے اب حضرات اس وقت جماعت کی کارکردگی اور جماعت کے جو امور ایک سال کے اندر انجام پائے اس کی تفصیلات سماعت فرما رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے بڑی ہی مفید اور بڑی ہی بہترین باتیں جو آج کے جلسے کے تعلق سے پیغام ہو سکتا تھا آپ کے سامنے بیان کی۔ اس وقت مجھے بھی ذمہ داران جماعت کی طرف سے آپ سے مخاطب ہونے کہا گیا ہے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے یا تو اندر آ کے بیٹھے، باتیں نہ کریں۔ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ مختصر ہی خطاب ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جماعت کا جو کام اصل میں ہوتا ہے وہ معاشرے کے تعلق سے ہوتا ہے، معاشرے کی بھلائی، اس کی اصلاح اور اس کو اچھے کاموں کی طرف لے جانے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف جماعت کی نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری ہر فرد کی بھی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری گھر کے اعتبار سے گھر کے ذمہ دار کی ہے، گھر کے بڑے کی ہے، باپ کی ہے اور سرپرست کی ہے، محلے کے لحاظ سے محلے کے امام صاحب اور ان کے متعلقین کی ہے، جماعت کے لحاظ سے جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہے۔ سب مل کر جب یہ کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، معاشرے کو کس طرح سے اچھے کاموں کی طرف لے جائے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اصلاح اور بھلائی فروغ پاتی ہے۔ جہاں پر کچھ برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا اس کو ٹارگٹ کر کے بات کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جمعہ کے بیانات ہوں یا عام موقع کے بیانات ہوں، اصل مقصد ان سب چیزوں کا جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اس بگاڑ کو کس طرح سے دور کیا جائے، اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، کسی کے گھر میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس واقعے کو انجام دیتے ہوئے ان کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا غلطی کی، بلکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن جب ان کو احساس دلایا جاتا ہے، جب ان کو بتلایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے نکیر کے الفاظ آتے ہیں، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی کیوں ہوئی، ہم سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم پہلے سے ان غلطیوں کو، جن غلطیوں کے ذریعے معاشرے کے اندر بگاڑ پھیل رہا ہو اور جس کا سبب ہم خود بن رہے ہوں، اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھروں میں شادی ہو رہی ہے، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ مہمانوں کو بلانا، ان کو دعوت دینا، ان کو کھلانا، اتنا ہی کام نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کا جو آپ اکرام کر رہے ہیں، ہر طرح کے مہمان ہیں، ان کے اپنے اپنے معیار کے مطابق اکرام ہوتا ہے۔ عام لوگ آ رہے ہیں، ان کا بھی اکرام ہوتا ہے۔ دولہا یا دلہن کے گھر والے آتے ہیں، ان کا اکرام ذرا اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو
ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے کسی طرز عمل سے، ہمارے کسی انداز سے، وہ کام ہم خود جو ہے نہ کریں. اور مہمان جو ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مہمان ہیں. بھلے دلہا کے ساتھ آنے والے لوگ ہوں، دلہن کے ساتھ آنے والے، آپ مہمان ہیں. مہمان کسی کے گھر میں جا کر کے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. یہ شریفوں کا کام نہیں ہے. شریف لوگ جب مہمان بن کر جاتے ہیں انہیں جو کچھ ملتا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے کہ کھانا مناسب نہیں تھا، اچھا نہیں تھا. اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. لیکن ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں، دلہا کے ساتھ جا رہے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھیے، عام طور پر معاشرے پر پھیل رہی ہے برائیاں، اس طرف میں جو اشارہ کر رہا ہوں. ہم دلہا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم جو ہے مہمان بن کر ان کے گھر میں جا رہے ہیں. ہمارا اکرام ان کے گھر والے جس طرح سے کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کریں گے. ہم شریفوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے کہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے اور بے ترتیب، اور جس طرح سے جو بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بس بعض ڈشز کے آنے کے بعد اس کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں گویا کہ زندگی بھر انہوں نے یہ ڈش دیکھی ہی نہیں، حالانکہ کل پرسوں ہی وہ ڈش کھا چکے تھے. تو اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم شاید دنیا کے اندر صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا. کھانا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے پیٹ میں یہ روزی جائے گی، ہمارے جسم کے لیے صحت کا ذریعہ بنے گی، ہماری صحت رہے گی، ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا کام بھلے طریقے سے انجام دیں گے. ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں. زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو صحت کے ساتھ گزارا جائے. بھوکا رہنے کا حکم نہیں دیا گیا. روزوں سے ہے الگ بات ہے، ورنہ عام موقع پر بھوکا رہنے کا حکم تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ غذائیں پیدا کی ہیں ہمارے کھانے کے لیے. ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے کسی کے گھر میں مہمان بن رہے ہیں تو ہم دیکھیں. ایک واقعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کرتا ہوں. ایک غریب صحابی نے اللہ کے نبی کو دعوت کی. واقعہ سنیے ذرا سا، اس وقت میرے ذہن میں آیا واقعہ. ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ گوشت لا کر کے اللہ کے نبی کو کھلاتے. بہت غریب تھے بیچارے. وہ کیا لائے؟ کدو لائے، لوکی جس کو بولتے ہیں، لوکی لائے دودھی، اور اس کو کاٹ کر کے اس کو پکایا اور وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوکی کے ٹکڑوں کو جو ہے تلاش کر کے کھا رہے تھے. نقل کرنے والے صحابہ نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی کو لوکی بہت پسند تھی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پسند ہو یہ الگ بات ہے، لیکن ان صحابی کا دل رکھنا مقصود تھا کہ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے میں نے آج جو چیز پکائی ہے یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند. ان کا دل رکھنا. حالانکہ لوکی آج بھی بہت معمولی قیمت میں آتی، کوئی زیادہ اس کی قیمت نہیں، لیکن ان صحابی کا دل رکھنا مقصود تھا جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ گوشت کھلائے. اس لیے ہمیں سیرت کے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے رخ کو متعین کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو جب ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا، ہم اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق ہیں. شادی بیاہ کے گھر والوں کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اتنی وسعت کا مظاہرہ بھی مت کیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے، غیر ضروری وسعت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آپ کو وسعت دی ہے، معلوم ہے آپ پیسے والے ہیں، لیکن آپ اپنے پیسے کا مظاہرہ وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سادی شادی کیجئے، سادہ کھانا کھلائیے، اور وہ جو پیسے بچے یہ ذہن بنانا چاہیے ہم کو. یہ جو پیسے ہمارے پاس بچے ہیں ان پیسوں کو کسی غریب کی تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے، ان پیسوں کو کسی غریب کے مکان کی تعمیر کے لیے دیا جائے، اس کے علاج کے لیے دیا جائے. کتنے پریشان حال ہیں لوگ جن کے گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی فیس کے لیے پریشان ہیں، جو اپنے بیماروں کے علاج کے لیے پریشان ہیں. اور ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، وہ ہو اللہ رحم کرے
کہ ہم سوچ نہیں سکتے شادیوں کے اندر جس طرح سے ہم جو نا آپے سے باہر ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت ہم نے آپ کو دی تھی تم نے کیسے خرچ کیا، تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا تھا؟ ہم اپنے شادی کے اخراجات کو معمولی سے معمولی کرنے کی کوشش کریں، سادہ سے سادہ شادی کرنے کی طرف ہمارا ذہن جائے۔ شادی جس کے گھر میں ہوتی ہے وہ ان ذمہ داریوں کو جانے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ بچے کی شادی کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، کیا بچوں کو سکھایا ہے شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے بچی کو اسکول میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، ڈگری دلا دی، کیا اس کو دین کی تعلیم ہم نے دی کہ تم آگے کی جو زندگی گزارو گی اپنے میاں کے ساتھ، میاں کے کیا حقوق ہیں اس کو بتانے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ اپنے بچی کو ان سب چیزوں کو کے سلسلے میں وہ خود گھر میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ گھر کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے ان کے شوہروں کی عزت کرنا ان کو سکھائیں، ادب اور احترام کرنا سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں بتایا تھا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ ان عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، کیا مطلب سجدے کا کیا مطلب؟ آخر اتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے شوہر، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو گیا؟ شوہر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے کسی درجے عمل سے اس کو تکلیف، یقیناً کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ بیوی اس پر سوار ہو جائے اور بیوی اس سے غیر ضروری مطالبات کرنے لگے اور اس کے بعد ایسے مطالبات کرنے لگے جن مطالبات کو وہ متحمل نہیں ہو چاہتا، اور یہ مطالبات اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر اللہ نے جن کو جو دیا وہ اپنے مطابق جو ہے زندگی گزارتی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ہو۔ تو ہم کو جو ہے ہم اپنی جو استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ والدین نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش نہیں کی، آپ کا اگر سکھانے میں عیب محسوس ہو رہا ہے اپنے گھر کی کسی بوڑھی عورتوں سے سکھائیے۔ بچیوں کو خاص طور پر تعلیم دینے کے متعلق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے رپورٹ کے اندر سنا 4 طلاق 20 خلا، شاید ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے اندر خلا کی کوئی جو ہے نسبت ہو، کیا عورت مطالبہ کر رہی ہے خلا کا، اور جب خلا کے لیے عورت نے مطالبہ کر دیا، قاضی عاجز، جماعت عاجز، گھر والے عاجز، رشتہ دار عاجز، ٹھیک ہے اگر وہ اپنے اعتبار سے واقعات اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو مستحق ہے، ورنہ لعن اللہ المخترعات، حدیث میں فرمایا گیا اللہ کی لعنت ہے خلا لینے والی عورتوں پر، جو عورتیں خلا لیتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور یہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی وہ عورتیں جو بغیر کسی سبب کے یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہروں سے خلا لیتی ہیں۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، جبکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی، ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ یہ سکھائیے بچپن سے اپنے عورتوں کو، اپنی بچیوں کو سکھائیے، ضروری ہے۔ ہلکی سی جو شکایت ہو گئی میاں سے، شوہر سے، شوہر کے گھر والوں سے، کیا برداشت نہیں؟ زندگی برداشت کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے۔ جب تک صبر نہیں ہوگا زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ زندگی کے اندر صبر کی نہایت ضرورت ہے، صبر نکل گیا زندگی کے اندر سے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے، مردوں سے بھی کہوں گا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے، ان کے صحیح حقوق ادا نہیں کریں گے، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے اور مکمل آرام پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنی آنے والی لڑکی کے تعلق سے، دلہن کے تعلق سے تمہاری ذمہ داری تم نے کیوں نہیں ادا کی؟ بار بار ہم اس موضوع پر بولتے ہیں، دوسرے انداز میں بولتے ہیں، مختلف علماء بولتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ یہ گراف کم ہونا چاہیے، یہ
بچیاں ان کو پہلے سے سکھائیے، جیسے پرانے زمانے میں سکھاتے تھے کہ شوہر کے گھر کی بات ہمارے گھر میں آ کر نہیں بتانا۔ والدہ جو ہوتی ہے جب اپنی بچی کی بات سننے لگتی ہے، ماں جب سننے لگتی ہے، پھر وہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 سنانے لگتی ہے۔ پہلے ہی ان کو سنا دیجئے، وہاں کی باتیں وہاں یہاں نہیں آنی چاہیے، وہاں کی باتیں جو کچھ ہوگا تمہارے شوہر کے گھر میں وہ وہیں پر چھوڑ کے آنا ہے، وہ باتیں یہاں پر نہیں آنی چاہیے۔ تکلیف ہوگی شوہر کے گھر میں تھوڑی بہت، یہ تمہارے جو ہے اپنے گھر میں تم کو جس انداز میں پالا گیا تھا، جن والدین نے پالا تھا، وہ وہی نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں۔ وہاں پر وہ نخرے تمہارے برداشت ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یہ بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، ہم نے بچیوں کو ہی سکھایا ہی نہیں، ان کا ذہن بنایا ہی نہیں۔ بڑی فکر ہوتی ہے ہم کو کہ کالج میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کریں، ڈگری حاصل کریں، ہر ایک کو یہ فکر ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے، ان کی دین کے تعلق سے فکر نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، ان کی دینی تربیت کے تعلق سے فکر نہیں ہے، ان کی جو ازدواجی زندگی کیسے گزرے آگے چل کر کے اس کی فکر نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میرے بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ برا نہ مانیں میری باتوں کو۔ جو حالات گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزرے، اس کو دیکھ کر جو ہے دل جو ہے تڑپتا ہے ہم لوگوں کا۔ یہ کتنی بار سمجھایا جائے، کتنی مجلسوں کے، یہاں آپ سمجھ رہے ہیں 2-4 مجلسوں کے 3-3 4-4 مہینے تک ہم جو ہے اس کو جو ہے نا سنتے رہتے ہیں، واپس کرتے رہتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر مجبور ہیں، آخر میں مجبور۔ بعض والدین بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہماری اس وقت نہ ہو، ہم پہلے سے ان کی جو ہے ذہنی تربیت کریں، ان کو ایسے بک دے دیں جس میں وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر میاں بیوی کے جو حقوق بتائے گئے ان حقوق کو جاننے والی ایک بڑی زندگی ہے۔ اس زندگی کے متعلق کچھ سکھایا ہی نہیں ہم نے بچوں کو، نہ مردوں کو سکھایا نہ عورتوں کو سکھایا۔ بازار سے کوئی چیز خرید لاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا رہنما بک ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر کیسے استعمال کرنا، ہاؤ ٹو یوز کو لکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں۔ یہاں شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نبی کی پوری ہدایات موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ طے کر لیں آج سے کہ بچپن ہی سے بچیوں کو جو ہے سکھانا ہے۔ نتیجہ 1-2 سال میں نہیں آئے گا، آئندہ آئے گا نتیجہ، کہ یہ ہماری بچیاں ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہمیں جس شوہر کے ساتھ ہمارا نکاح ہو رہا ہے اس کے حقوق ادا کرنا ہے۔ بچوں کو بھی اب یہ معلوم ہو کہ ہمیں اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنے۔ میں اس موضوع پر مزید زیادہ جانا نہیں چاہتا، چونکہ خلا کے تعلق سے بہت سے عدد یہاں پر زیادہ سنایا گیا ہے، یعنی جتنے ہوئے ہیں وہ عدد بہت بڑا ہے، 4 کے مقابلے میں 20 کتنا گنا زیادہ ہوا، دیکھیے 5-6 گنا زیادہ ہوا، اور ہر سال یہی بات ہوتی ہے۔ آخر اس پر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہم؟ لاڈ سے پالا تھا بچیوں کو، لیکن اس لاڈ میں یہ بھی داخل کیجئے، ان کا ذہن دینی بنائیے۔ بچوں کا ذہن دینی نہیں بن رہا ہے، کالج میں پڑھنے سے دینی ذہن نہیں بنتا، ٹھیک ہے تعلیم حاصل، لیکن ان کا دینی ذہن بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم ان کو جو ہے ان کا ذہن دینی بنائیں اور ان کو اس رخ پر لے جائیں۔ دوسری بات جو مجھے اس وقت کہنی ہے، معاشرے کے اندر پھر یہ بگاڑ پھیل رہا ہے نشے والی باتوں کا، نشے والی اشیاء کا۔ حکومت کی طرف سے پوری سخت پابندی ہے۔ ارے حکومت پابندی لگائے، ہمارے نبی نے، ہمارے پروردگار نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو جو ہے نشے والی چیز ہے، شراب ہے، اور شراب کے متعلقات جتنے بھی چیزیں آتے ہیں نشے والی۔ پھر بھی ان سب کے باوجود بھی ہمارے دکانوں کے اندر رکھ کر کے ہم نشے والی چیزوں کو بیچیں گے اور نشیلی اشیاء ہمارے بچے استعمال کریں گے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اسکولوں میں جائیں گے، کیا خاص اپنے استادوں کا جو ہے سبق سنیں گے، وہ سوتے رہیں گے اور وہ دوسری طرف متوجہ رہیں گے۔ اس طرف بھی ہمارے سرپرستوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے بستوں کو چیک کیجئے، کیا ہے ان کے بستوں کے اندر، ان کے اسکول بیگ کے اندر کیا ہے،
وہ کہاں جا رہے ہیں، اس پر توجہ رکھیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، آپ مت سمجھیے 2-4 پیسے آپ کو مل رہے ہیں اس میں فائدہ ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے. اور حرام مال سے جس جسم کی نشو نما ہوتی ہے، حدیث میں آیا النار اولا بہ، وہ جسم جہنم کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہے. حرام کے پیسوں سے ہم اپنی پرورش کر رہے ہیں، اپنے جسموں کو سنوار رہے ہیں، 4 پیسے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. اس طرف بھی ہمیں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو آج کے اس میں آپ کے سامنے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے بیان ہے، کسی طرح کا غیر قانونی جو کام ہوتے ہیں اس کے مکمل طور پر اعتراض کیجیے. آپ ہمارے ملک میں اعتراض کر رہے، دوسرے ملکوں میں بھی آپ اس سے اعتراض کیجیے. ہرگز ان ملکوں کے قوانین کو مت توڑیے. ملک اپنے ملکوں کے جو قوانین بناتی ہے اپنے لوگوں کے اور رعایا کی بھلائی کے لیے بناتی ہے، ان قوانین کے مطابق ہمیں کرنا ہے. یعنی کہ بلا قانون جیسے جانور چلتے ہیں ہم چلنے لگے، قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارے کتنے نوجوان جیلوں کے اندر پڑے ہیں اسی بیماریوں کی یا اسی جو لت پہ لگنے کی وجہ سے. اس لیے میرے آپ سے مخلصانہ گزارش ہے، بڑے محبت سے میں آپ کو کر رہا ہوں، جو پیسہ حلال کے ساتھ آئے گا اللہ اس میں برکت دے گا، بندانہ نہیں لگا سکتے. برکت والی جو روزی ہوتی ہے وہ فائدے کی روزی ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اور جو حرام کی روزی ہوتی ہے وہ روزی بربادی کی روزی ہوتی ہے. دنیا بھی ہماری برباد کر رہے ہیں، صحت بھی برباد کر رہی ہے ہماری، اور جو اس سے بھی بڑھ کر ہمارے آخرت برباد کرے. اس لیے ان چیزوں سے زیادہ احتیاط کیجیے اور آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے ادب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا